نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، ایک روایت کے مطابق جس کو طبرانی نے نقل کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جمعہ ہے اور اس میں خطبہ دیا، بیان فرمایا، اور ان بیان فرمانے میں بہت سی باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ انہی باتوں میں سے ایک بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی، من احسن بینہ فیما و بین اللہ تعالی، کہ جس کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط ہوگا، یعنی اللہ کا اور بندے کا معاملہ مضبوط ہوگا، تو آگے فرمایا کفاہ اللہ بینہ و بین الناس، تو اللہ رب العزت لوگوں کے درمیان کا جو معاملہ ہے، لوگوں کے بیچ کی جو باتیں ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی صحیح کر دے گا۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کا تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط ہوگا تو اللہ رب العزت مخلوق کے ساتھ بھی اس کا تعلق مضبوط کر دیں گے۔ اب اس روایت کے اندر کلام ہے، بعض نے کہا یہ مرسل ہے، بعض نے کہا ہے کہ موقوف ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، لیکن اب اس سے کوئی مسئلہ تو ثابت ہوتا نہیں ہے، اس لیے فضیلت میں بیان کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر اللہ رب العزت سے تعلق ہمارا مضبوط ہے تو اللہ رب العزت مخلوق کے دلوں میں محبت بھی پیدا فرما دیں گے، اور مخلوق کے جو درمیان بیچ میں ہمارے تعلقات ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی صحیح فرما دیں گے، درست فرما دیں گے۔ اگر ہمیں محسوس ہو کہ ہمارے جو پہلے دوست تھے وہ دشمن بن گئے ہیں، یا ہمارے رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، وہ ناراض رہتے ہیں، بیوی بچے ہیں وہ نافرمان رہتے ہیں، تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق وہ ٹوٹا ہوا ہے، اللہ رب العزت سے جو ہمارا کنیکشن ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو جب اللہ سے کنیکشن صحیح نہیں ہوگا تو پھر بندوں سے بھی کنیکشن اللہ رب العزت صحیح نہیں کروا سکتا، بندوں سے بھی کنیکشن صحیح نہیں رہے گا۔ اور جس کا تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط رہے گا، اللہ رب العزت نقصان سے، بیماریوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، حالات سے بھی اس کی حفاظت اللہ رب العزت فرمائیں گے۔ اور چھوٹے کام بڑے کام ہیں، اللہ رب العزت اس کی نگاہوں میں ان کو چھوٹا کر دیں گے، اور اللہ رب العزت فوراً ان کاموں کو کروا دیں گے۔ تو جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے اس کی اللہ رب العزت نقصان سے بھی حفاظت فرمائیں گے۔ بظاہر لگے گا ایسا کہ نقصان ہونے والا ہے، لیکن اللہ رب العزت چھوٹا نقصان دے کر کے بڑے نقصان سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ سورہ کہف ہے، جمعہ کا دن ہے آج، ہم میں سے بعض نے جو ہے سورہ کہف پڑھ لی ہوگی۔ سورہ کہف کی جو ہے بہت زیادہ فضیلت ہے کہ طرح طرح کے جو فتنے آنے والے ہیں ان کے بارے میں آگاہ بھی کیا گیا، اور بتایا گیا ہے کہ سورہ کہف پڑھنے سے ان فتنوں سے حفاظت بھی رہتی ہے۔ اور ایک سب سے جو خاص فتنہ ہے، بڑا فتنہ ہے، جس کے بارے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے، وہ ہے دجال کا فتنہ۔ تو سورہ کہف کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ اس کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے تکوینی علم دیا تھا۔ تکوینی علم کہتے ہیں کہ جو باتیں پیش آنے والی ہے ان کا اللہ رب العزت نے علم دیا تھا۔ اب اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نبی ہے یا ولی ہے۔ تو اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو تکوینی علم دیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شریعت کا علم دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں کیا۔ تو حضرت دونوں حضرات جو ہیں کشتی کے اندر سوار ہوئے۔ جب کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کلہاڑی لی اور اس کلہاڑی سے کشتی کے ایک تختے کو توڑ دیا، اس کے اندر عیب پیدا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کشتی جو ہے اچھی خاصی کشتی تھی، غریب آدمی کی کشتی ہے، اور انہوں نے اس کے اندر جو ہے سوراخ کر دیا۔ تو وہ کیوں کیا سوراخ، جبکہ نقصان تھا، اچھا خاصا نقصان تھا، اب اس کے اندر پانی بھی آ سکتا تھا۔ تو حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں پر وہ سوراخ ہوا، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ پر کانچ لگا دیا، شیشہ لگا دیا، اور بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر کچھ نہیں لگایا گیا۔ معجزانے کے طور پر اللہ رب العزت نے اس کشتی کے اندر پانی داخل نہیں فرمایا۔ بہرحال تو کشتی کے اندر ایک سوراخ کر دیا گیا، عیب اس کے اندر کشتی کے اندر داخل ہو گیا۔ تو اب کیوں ایسا کیا، قرآن کریم نے اس کی وجہ بیان فرمائی۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ ایسا اس لیے ہوا کہ وہ جو کشتی تھی وہ 10 بھائیوں کی کشتی تھی جو غریب تھے، اور ان میں سے جو 5 بھائی تھے وہ محنت مزدوری کیا کرتے تھے، اور 5 بھائی جو تھے وہ اپاہج تھے، معذور تھے، تو ان کا جو خرچہ ہے یہی چلایا کرتے تھے۔ اور آگے قرآن نے ایک اور وجہ بیان فرمائی ہے
کہ یہ اس لیے کیا گیا کہ وہاں پر ان کے سامنے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا، اور وہ ظالم بادشاہ اچھی کشتی کو اس پر قبضہ کر لیا کرتا تھا، اس کو جو ہے ہڑپ لیا کرتا تھا اپنی حکومت کی بدولت، تو اس کو ہڑپ لیا کرتا تھا۔ اب اس کے اندر عیب ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے وہ جو بادشاہ ہے وہ اس کو ہڑپے گا نہیں، اس پر قابض نہیں ہوگا، تو اس لیے یہ کیا گیا۔ تو نقصان چھوٹا ہے، کشتی کے اندر سوراخ کیا حضرت خضر علیہ السلام نے، نقصان چھوٹا تھا لیکن اللہ رب العزت نے ایک بڑے نقصان سے بچایا کہ جب وہ جو ہے کشتی ہی چلی جاتی تو اللہ رب العزت جو ہے جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، وہ جو بھائی تھے وہ دیندار تھے، اللہ سے ان کا تعلق مضبوط تھا، تو اللہ رب العزت نے چھوٹا نقصان دے کر کے بڑے نقصان سے ان کی حفاظت فرمائی۔ اسی طریقے سے یہ کشتی سے اترے اور اترنے کے بعد میں جب آگے گئے تو چند بچے جو ہیں نابالغ بچے، خوبصورت بچے وہاں پر کھیل رہے تھے، اور ان خوبصورت بچوں میں سب سے زیادہ جو نہایت حسین خوبصورت بچہ تھا، سمجھدار معلوم ہوتا تھا، نابالغ تھا، حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے، اس کو پکڑا اور پکڑ کر کے اس کو مار دیا، قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں تعجب کے ساتھ میں کہا قتلت نفسا بغیر نفس، کہ تم نے ایک معصوم بچے کو بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی خطا کے قتل کر دیا، یہ تو بہت بڑا غلط کام کیا آپ نے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی بھی وجہ بیان فرمائی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو لڑکا تھا یہ خوبصورت تھا اور سمجھدار بھی تھا، لیکن یہ آگے کو چل کر کے یہ مرتد ہو جاتا، کافر بن جاتا، اور اس کے جو ماں باپ ہے اس سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، تو وہ بھی جب یہ بڑا ہو جاتا اس کی محبت میں گرفتار ہو کر کے وہ بھی مرتد ہو جاتے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ تو اس کے جو ماں باپ ہے وہ نیک ہے اور ان کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ صحیح ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے بچپن ہی میں اللہ رب العزت انتظام فرما رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت سے جب تعلق مضبوط ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ایمان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ آگے کو چل کر کے ان کے یہاں پر لڑکے کا تو انتقال ہو گیا تھا، لڑکے کو مار دیا گیا تھا، آگے کو چل کر کے اللہ نے ایک بیٹی دی، اور اس بیٹی کے بطن سے، اس بیٹی کے پیٹ سے ایک یا دو نبی پیدا ہوئے۔ تو اللہ رب العزت کا نظام ہے، اللہ رب العزت کا سسٹم ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو اللہ رب العزت آفات سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے، حالات سے، ان چیزوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ پھر آگے چلے ایک بستی کے اندر داخل ہوئے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے تو بھوک لگی ہوئی ہے بہت تیزی کی، تو بستی والوں سے کہا کہ بھائی ہمیں کھانا کھلاؤ۔ بستی والوں نے انکار کر دیا، فابوا، کہ ہم آپ کو کھانا نہیں کھلائیں گے۔ تو اب چل دیے، اب جا رہے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام کی نظر پڑی ایک دیوار پر، وہ دیوار ٹیڑھی ہو رہی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ جب سیدھا کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اس دیوار کو سیدھا کیوں کر دیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم اس دیوار کے مالک کے پاس میں جاتے اور اس سے جا کر کے ہم کہتے کہ ہم تمہاری دیوار سیدھی کر دیں گے اور جو مزدوری ہمیں ملے گی ہم اس سے کھانا خریدتے تاکہ ہمارا پیٹ بھر جاتا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے، قرآن نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، کہ یہ جو دیوار تھی یہ دو یتیم بچوں کی دیوار تھی، ماں باپ پہلے ہی گزر چکے ہیں، اور انہوں نے جو وراثت میں مال چھوڑا تھا، جو مال خزانہ چھوڑا تھا، وہ اس دیوار کے نیچے دبا ہوا ہے۔ اب بتاؤ اگر یہ دیوار گر جاتی تو پھر جو ہے خزانہ آس پڑوس کے جو لوگ ہیں وہ لوٹ پاٹ کر لیتے اور ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ تو میں نے دیوار اس لیے سیدھی کر دی تاکہ وہ جو خزانہ ہے محفوظ رہے، بڑے ہو کر کے اپنا خزانہ نکال لے۔ تو جب اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور کیا کہا قرآن نے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کے جو والدین تھے، دو یتیم بچوں کے جن کی دیوار تھی، ان کے والدین وہ نیک تھے، فرما بردار تھے۔ تو نیک اور فرما بردار ہونے کی وجہ سے، اللہ سے تعلق مضبوط ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے مرنے کے بعد ان کے مال کی بھی حفاظت فرمائی اور اللہ رب العزت نے ان کی اولاد کی بھی حفاظت فرمائی۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے، اگر ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا تو اللہ رب العزت جو ہے ہمارے ایمان کی، ہماری آبرو کی، ہماری عزت کی اور ہماری جان کی، ہر ایک چیز کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے۔ ورنہ ساری دنیا کی دولت ہمارے پاس ہو جائے، لوگوں سے تعلقات ہمارے مضبوط ہو، لیکن اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہو، تو پھر اللہ رب العزت اسی کے اندر اس کو دھسا دے گا، زمین کے اندر دھسا دے گا، اور طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کی بیماریاں اس کے اوپر اللہ رب العزت مسلط کر دے گا۔ فرعون کو ہم دیکھیں، فرعون کے پاس لشکر ہے، طاقت ہے، قوت ہے، خزانے ہیں، ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہے، لیکن اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ تو جب اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے تو اللہ نے اس کو پانی کے اندر غرق کر دیا۔
پانی کے اندر اللہ رب العزت نے غرق کر دیا. اس کے پاس لشکر ہے، خزانے، کوئی بھی چیز کام نہیں آئی. قارون ہے، قارون کے پاس اتنے خزانے تھے کہ کئی خچروں پر خزانے کی جو چابیاں ہیں وہ لگ کر کے جایا کرتی تھی، اور کئی پہلوان اس نے رکھے ہوئے تھے، وہ پہلوان خزانوں کی چابیاں اٹھا کر کے چلتے تھے، وہ پہلوان بھی تھک جایا کرتے تھے، اتنے خزانے اس کے پاس میں موجود تھے. لیکن جب اللہ کے حکم سے ٹکرایا اور اللہ رب العزت سے تعلقات جو ہے وہ مضبوط نہیں کیے، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے زمین کے اندر دھسا دیا. اللہ رب العزت نے قوم بنائی، قوم عاد اور قوم سمود، بڑی زبردست قوم اللہ رب العزت نے بنائی. 40 ہاتھ لمبے، 60 ہاتھ لمبے درختوں کو، پیڑ کو 2 انگلیوں میں پھنساتے اور ایسے ہی اکھاڑ لیا کرتے تھے. اتنی زبردست اللہ رب العزت نے قوم بنائی. اور ان کا چیلنج تھا من اشد منا قوہ، کہ ہم سے بڑا طاقتور کون ہے. اتنی زبردست اللہ رب العزت نے قوم بنائی. لیکن جب اللہ کے قانون سے ٹکرائے، اللہ کے حکم کو پیروں تلے روندا، اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے اور اللہ سے تعلقات کو مضبوط نہیں کیا، تو اللہ رب العزت نے عذاب بھیجا ان کے اوپر. قحط سالی کا، قحط سالی اس طرح کی ہوئی کہ کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور چوہے پکڑ کر کے، بلی پکڑ کر کے، کتے پکڑ کر کے کھا گئے. پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب بھیجا ہوا کا. ہوا نے ان کو گھمایا اور گھما کر کے آپس میں جو کھوپڑیاں ہیں، جبکہ اتنے زبردست طاقتور قوم تھی لیکن ان کی کھوپڑیاں آپس میں ٹکرائی، پہاڑوں سے ٹکرائی اور تربوز کی خربوزے کی طرح پھٹ گئی. تو کس وجہ سے؟ اللہ سے تعلقات مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے. تو آج اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے. کیا کہا گیا؟ فَتَسَلُونِي فَلَا أُعْطِيَكُمْ، کہ جب اللہ سے تعلقات مضبوط نہیں ہوگا تو ساری دنیا کے لوگ جو ہیں، سارے مسلمان جو ہیں وہ دعائیں کریں گے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ میں عطا نہیں کروں گا. وَتَسْتَنْصُرُونِي فَلَا أَنْصُرَكُمْ، کہ دشمن کے خلاف مدد چاہیں گے. اللہ رب العزت سے آج مدد چاہی جا رہی ہے. ہماری مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کن کن حالات کے اندر اور کن کن باتوں کے اندر مسلمانوں کو پھنسایا جا رہا ہے. سب مسلمان اس بات کی گہار لگائے ہوئے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی مدد شامل حال فرما. لیکن کیا کہا گیا؟ وَتَسْتَنْصُرُونِي فَلَا أَنْصُرَكُمْ، کہ جب تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں تمہاری دشمن کے خلاف مدد بھی نہیں کروں گا. اور جب مسجدوں کو ویران چھوڑ دیا جائے گا، خالی چھوڑ دیا جائے گا، صرف باہر بیٹھ کر کے مسجدوں کی فکر کی جائے گی، تو کیا کہتا ہے اللہ رب العزت؟ بی حلفت، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، لَأُطِيعَنَّ فِيهِمْ فِتْنَةً يَصِيرُ الْعَلِيمُ فِيهَا حَيْرَانٌ، کہ میں اس قوم کے اندر ایسے ایسے فتنے ان کو اوپر مسلط کر دوں گا کہ ان کا عقل مند شخص بھی حیران و ششدر رہ جائے گا. کبھی بیماری کی شکل میں آئے گا، کبھی کسی کیس میں مسلمان کو پھنسایا جائے گا، کبھی مسجد کے معاملے میں پھنسایا جائے گا، کبھی زمینوں کے وقف بورڈ کے معاملے میں پھنسایا جائے گا. تو اس طرح کے فتنے ان کے اوپر جو ہے، اس طرح کے حالات ان کے اوپر مسلط کر دوں گا. کس وجہ سے مسلط کر دوں گا؟ قرآن حدیث کے اندر یہ صاف الفاظ میں بتایا گیا کہ یہ ساری چیزیں اس لیے ہوگی جب تمہارا تعلق جو ہے اللہ رب العزت سے ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے آج ہمیں اپنے تعلق کو اللہ رب العزت سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان للہ، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، کان اللہ لہ، اللہ رب العزت اس کا ہو جاتا ہے. جب اللہ ہمارا ہو جائے گا تو پھر ہمارا کوئی بھی بال باقا نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے.